فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قرآن نے اسی بتلا دی. اللہ کے قانون پر عمل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لیا جائے, سوچا جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے, اس کی نگاہوں کے سامنے میں ہوں, جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے, اس کے علم میں ہے. جو آدمی فاما من خاف مقام ربہ, کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے مجھے جواب دینا ہے اپنے اعمال کا, اس جواب دہی سے کہ تصور سے جو ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا, تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. واقعہ یہی ہے. حضرات صحابہ, وہاں کوئی پولیس نہیں تھی, کوئی کہنے والا نہیں تھا, لیکن سب عمل کر رہے. بلکہ زنا, پرائی عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا, یہ بھی وہاں اس زمانے میں بہت عام تھا. ایک صحابی تھے, ان کا اسلام لانے سے پہلے ایک عورت کے ساتھ تعلق تھا, اور تعلق کے بعد پھر وہ جنسی تعلقات بھی قائم ہو گئے تھے, اس کے ساتھ محبت کی بات. اسلام جب لے آئے تو بالکل وہ اسلام لا کر کے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچ گئے. ایک مرتبہ مدینہ سے مکہ جب آئے تو وہ عورت جس کے ساتھ محبت کا تعلق تھا اور جنسی تعلقات قائم تھی وہ ملی, اور اس نے ان کو اپنے پاس آنے کی آواز دی. انہوں نے کہا کہ اب تو میرے اور تیرے درمیان اسلام حائل ہو چکا ہے, میں نہیں آ سکتا. اس عورت نے اپنی محبت کا واسطہ دیا کہ میں نے تو اپنے آپ کو تیرے لیے قربان کر دیا, اور تو جو ہے ایسا جواب دے رہا ہے, اور میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. تو اس نے اتنا ساری باتیں کہی. کہا ٹھیک ہے, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا کہ اگر تیرے ساتھ میرا نکاح اگر ہو سکتا ہے تو میں کروں گا, ورنہ نہیں, کیونکہ وہ غیر مسلم تھی. تیرے غیر مسلم ہوتے ہوئے اگر میرا نکاح تجھ سے درست ہو سکتا, زنا کا تو سوال ہی نہیں, لیکن نکاح کی اگر گنجائش ہوگی حضور سے پوچھتا ہوں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, سوال کیا, یہ سب سنایا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاموش رہے یہاں تک کہ وحی آئی, اور اس وحی میں نہیں لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ, کہ مشرک غیر مسلم عورتوں سے نکاح مت کرو جو ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے, اور ایک مسلمان بانی غیر مسلم آزاد عورت سے بہتر ہے, چاہے وہ غیر مسلم عورت ان کو بہت بلی کیوں نہ معلوم ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت سنائی, فوراً انہوں نے کہہ دیا کہ میں تیرے ساتھ نکاح بھی نہیں کر سکتا, فوراً چھوڑ دیا. ذرہ برابر بھی یہ نہیں کہ خانگی ہے. کسی سے کوئی قصور ہوتا تھا تو جب تک کہ اس سے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کر لے وہاں تک چین نہیں آتا تھا. ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول, مجھ سے زنا ہو گیا, آپ مجھے پاک کیجیے. آپ نے منہ پہ دوسری طرف آئی, پھر یہ کہا, آپ نے ادھر پھیر لیا, تیسری طرف آئی, پھر منہ پھیر لیا. جب 4 مرتبہ ہوا تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول, مجھے تو اس زنا سے حمل تک ٹھہر چکا ہے. حضور نے فرمایا جب تک یہ بچہ تیرے پیٹ میں ہے وہاں تک تو تیرے اوپر زنا کی جو سزا ہے جاری نہیں. اس کو کیونکہ وہ شادی شدہ عورت تھی, اس کو یہ پتھر مار کر کے رجم کر دیا جانا چاہیے. تو اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے, بھلے وہ زنا سے بنا ہے, لیکن بہرحال وہ تو معصوم ہے, بے گناہ ہے. اس لیے جب تک وہ تیرے پیٹ میں ہے وہاں تک تیرے اوپر حد جاری نہیں ہو سکتی. اور پیدا ہونے کے بعد بھی جب تک کہ اس کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے وہاں تک تیرے اوپر حد جاری نہیں ہوگی. چنانچہ وہ گئی, اور جانے کے بعد پھر بچہ پیدا ہوا. پیدا ہونے کے بعد اس کو دودھ پلایا. جب 2 سال دودھ پلانے کے بعد جب کھانا شروع کر دیا, اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور لے کر کے آئی کہ اللہ کے رسول یہ ہے وہ بچہ, اب تو اس کو میری ضرورت نہیں رہی. اب دیکھیے اس اقرار کرنے کو
کتنی مدت 3 سال گزر گئے. وقتی جوش میں اگر اقرار کیا, کوئی FIR یہاں درج نہیں کرائی گئی تھی, رجسٹر میں نام نہیں لکھا گیا تھا, خود آئی 3 سال کے بعد. جوش میں کچھ کیا ہو تو وہ جوش کا اثر بھی کیا ہو جاتا ہے, 3 سال میں تو بڑا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. لیکن نہیں, یہاں تو پھر وہی کہ نہیں مجھے پاک کیجیے. چنانچہ وہ بچہ جب اب اس لائق ہو گیا کہ اس کو ماں کی ضرورت نہیں رہی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر حد جاری کی, وہ پتھر لگوائے, مری, تو اس کا انتقال ہوا. اسی حد کے اندر, اسی سزا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, اس نے زنا کیا تھا اور آپ نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر مدینہ والوں پر تقسیم کی جائے تو سب کی جو ہے مغفرت ہو.